اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ہم ایک بار پھر سے قرآن کی ان 26 آیتوں میں سے ایک آیت کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جن 26 آیتوں پر کچھ لوگوں کو بہت اعتراض ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ان 26 آیتوں کو قرآن سے نکال دینا چاہیے کیونکہ ان سے نفرت پھیلتی ہے، آتنکواد پھیلتا ہے، گھرنا پھیلتی ہے، بھید بھاؤ پیدا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو انہی 26 آیتوں میں سے ایک آیت کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ سجدہ آیت نمبر 22، یعنی چیپٹر نمبر 32 اور ورس نمبر 22، 32-22۔ اس آیت کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں تو تعجب ہو رہا تھا جب ہم اس آیت کو ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے جو لسٹ تھی کہ کن کن آیتوں پر اعتراض ہے، جب اس آیت کو دیکھا تو ہمیں لگا کہ اس پر کیا اعتراض کی گنجائش ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے آیت پیش کر رہا ہوں، دیکھیے کیا اس میں بھی کوئی اعتراض کی گنجائش ہے۔ آیت اس طرح سے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، کون شخص اس سے بھی زیادہ ظالم ہوگا، اس سے بھی زیادہ ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے ریمائنڈ کرایا گیا مگر پھر بھی اس نے منہ پھیر لیا۔ میں پھر سے آپ کو آسان الفاظ میں کہتا ہوں، اس شخص سے زیادہ ظالم کون انسان ہوگا جس کو جب اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے یاد دہانی کی گئی، ریمائنڈ کیا گیا تو اس نے منہ پھیر لیا، نہیں مانی وہ آیتیں۔ پھر اگلا حصہ آیت کا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم مجرم لوگوں سے بدلہ لیں گے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب پہلے ڈسکشن کرتے ہیں پھر دوسرے پر۔ اللہ نے یہ قرآن کی جو آیتیں بھیجی ہیں، یہ اسلامی اعتبار سے اسلامی نظریہ یہ ہے کہ یہ قرآن کل کا کل کیا ہے؟ یہ ایک ریمائنڈر ہے، یہ یاد دہانی کے لیے بھیجا گیا۔ اب میں آپ کو اس کے پیچھے جو پورا اسلامک کانسیپٹ ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے اسلامی اعتبار سے جب ہم لوگ اس دنیا میں نہیں آئے تھے، کوئی انسان اس دنیا میں نہیں آیا تھا، اس دنیا میں یعنی آنے سے پہلے ایک دنیا تھی، ٹھیک ہے، اس جہان میں، اس دنیا کی بات ہو رہی، وہاں پر اللہ نے ہم سب کو جمع کیا تھا۔ البتہ وہاں پر یہ باڈیز بھی ہمارے ایسے بدن نہیں تھے، روحیں تھی شاید، ہم سب کو جمع کیا تھا اور ہم سب کو جمع کرنے کے بعد ایک اقرار لیا تھا۔ اقرار کیا تھا؟ یہ اسلامک کانسیپٹ ہے۔ اقرار کیا لیا تھا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تب بھی ہماری ہی عبادت کرو گے، ہماری ہی پرستش کرو گے، ہماری ہی آرادھنا کرو گے جب دنیا میں جاؤ گے۔ پھر کیا ہوا؟ اس بات کو البتہ اسی سے ملتی جلتی بات بالکل افلاطون بھی کہتا ہے، یعنی پلیٹو بھی یہی بات کہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمیں سارا علم تھا، ساری نالج تھی، جو کچھ ہم اس دنیا میں آ کر سیکھتے ہیں وہ نالج دراصل ایک ریمائنڈر ہے، نیا کچھ نہیں ہے، ہمیں سب پہلے سے آتا ہے، وہ ہم کو ریمائنڈ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ کیوں؟ تو وہ پلیٹو کہتا ہے کیونکہ جب ہم دنیا میں آئے تو جو نالج ہم رکھتے تھے وہ سب بھول گئے، دنیا میں آنے کی وجہ سے ہم وہ بھول گئے، اس میٹیریل، اس مادی بدن کی وجہ سے، اس بھوتک جو ہمارا بدن ہے اس کی وجہ سے، اس میں آنے کی وجہ سے ہم ساری چیزیں بھول گئے، بس ہم کو پھر ریمائنڈ کرایا جاتا ہے، جو نالج ہے وہ ریمائنڈر ہوتی ہے۔ یہ افلاطون کا نظریہ، کچھ اسی سے ملتی جلتی بات وہ یہ کہ جب ہم اس دنیا میں آ گئے، وہاں وعدہ کیا تھا، اسلام کہہ رہا ہے وہاں وعدہ کیا تم نے، یہاں پر اس وعدے کو نبھانا ہے، تمہیں صرف اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، اسی کی ورشپ کرنی ہے، یعنی کسی پیڑ پودے، چاند ستارے، بت یا اور انسان کی یا کسی اور چیز کی، ادر دین گاڈ، کسی چیز کی پرستش یا پوجا یا آرادھنا یا ورشپ نہیں کرنی ہے۔ یہ ہے کل ملا کر اسلامک کانسیپٹ۔ اب چونکہ انسان یہاں بھول جاتا ہے، اسی بھول کو یعنی ہٹانے کے لیے، اسے بھولے ہوئے انسان کو جگانے کے لیے ریمائنڈر بھیجتا ہے اللہ۔ اور ریمائنڈر کون آتا ہے ریمائنڈ کرنے؟ اس کے نبی آتے ہیں، یعنی سندیش واہک، میسنجرز آتے ہیں جو ہم کو یاد دلاتے ہیں۔ کس چیز کے ذریعے؟ میسج کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے ذریعے یا توریت، زبور، انجیل، کتابوں کو بھیج کر کے وہ پھر ہمیں ریمائنڈ کرتا ہے، دیکھو تم یہ وعدہ وہاں کر کے آئے تھے۔ یہ ہے اسلامک کانسیپٹ۔ اب اس آیت کو جو ابھی ہمارے زیر بحث ہے،
یعنی چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 22 سورہ سجدہ آیت نمبر 22، یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس انسان سے ظالم کون ہوگا کہ جس کو جب اس کے رب کی آیتوں یعنی قرآن کے ذریعے ریمائنڈ بھی کرایا جا رہا ہے تب بھی وہ منہ پھیرے لے رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے ظالم کون انسان ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پر قرآن نے بتایا کہ بھائی تمہیں تو سب کچھ، تم سے تو وعدہ لیا گیا تھا، تم مکر رہے ہو وعدے سے، تو اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ مکرنے والے سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ اس آیت سے آج آتنکواد کیسے پھیل رہا ہے، نفرت کیسے پھیل رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے انسان کے بارے میں کہ جب اس کو ریمائنڈ کرایا جاتا ہے تو وہ اس ریمائنڈر کو یاد نہیں کر رہا ہے، اس سے منہ موڑ رہا ہے، تو اس سے آتنکواد کیسے پھیل رہا ہے؟ یہ تو پہلا حصہ ہو گیا آیت کا۔ دوسرے حصے میں کیا آیا؟ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم جو ہے وہ بے شک یقیناً اللہ کہہ رہا یقیناً ہم مجرموں سے بدلہ لیں گے۔ کیا بری بات کہہ رہا ہے؟ مجرم لوگوں کو کیا چھوڑ دیں؟ یہ کہنا چاہیے اللہ کو کہ جو لوگ جرم کریں گے ہم انہیں چھوڑ دیں گے، یہ کہنا چاہیے تھا اللہ کو، یا یہ کہ مجرم کو ہم سزا دیں گے۔ اچھا، اب ہو سکتا ہے یہ انتقام لفظ پر بھی کسی کو اعتراض ہو کہ صاحب آپ جو ہے انتقام لفظ آیا، اللہ انتقام لیتا، اللہ کا بدلہ لیتا۔ بھائی ذرا سا ٹھنڈے دماغ سے ذرا ابھی رک جاؤ، میں ابھی تمہارے سامنے دکھاتا ہوں۔ یہ بتاؤ، ہم انسانوں کی زبان، مان لیے یہ جو ہم ہندی یا اردو بول رہے ہیں، کیا اس میں دنیا کی ہر فیلنگ کو ایکسپریس کیا جا سکتا ہے یا ہر بات کو ایکسپریس کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہمارے پاس ورڈ کی دنیا، الفاظ کی دنیا اتنی بڑی ہے کہ جو بات ہم کہنا چاہیں وہ سب کہی جا سکے؟ بیسیوں سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں مثالیں میں دوں گا کہ ہم اپنی بات پورے طور سے نہیں کہہ سکتے۔ ایک زبان، ایک لینگویج دوسری لینگویج میں پوری طرح سے کنورٹ نہیں ہو سکتی۔ اب بہرحال میں مثال بھی دے دوں پھر بات کرتا ہوں۔ مثال دے رہا ہوں، عربی میں سامنے والے کے لیے، جب جس کو ہم ہندی میں تم کہتے ہیں، تم عربی میں کہا جاتا ہے اس کے لیے انتا، لیکن اگر سامنے والے دو لوگ ہوں تو پھر عربی میں کہا جاتا ہے انتما، لیکن ہندی میں پھر بھی تم ہی کہا جاتا ہے۔ پھر اگر سامنے والے 3 لوگ یا 3 سے زیادہ ہوں تو عربی میں کہا جائے گا انتم، لیکن ہندی میں پھر بھی تم کہا جائے گا۔ تو اب عربی میں تو 3 لفظ ہو گئے اور آپ کے پاس ہندی میں ایک ہے تم، یہی آپ لیے ہوئے، اور انگلش بھی کریں گے تو یو ہی یو آئے گا تینوں جگہ پر، یو یو یو۔ تو یہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لینگویج دوسری لینگویج میں پورے طور سے کنورٹ نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو لینگویج کی اپنی لیمیٹیشن ہوتی، بس میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کوئی بات کہہ رہا ہے تو ہمارے لیے کہہ رہا نا، ہمیں سمجھا رہا نا، تو ہمیں سمجھانے کے لیے اس کو اپنے جو بات وہ کہنا چاہ رہا ہے اس کے لیول سے نیچے لانا پڑے گا تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ الفاظ ڈکشنری ہماری والی استعمال کرنی پڑے گی، الفاظ ہمارے والے، ووکیبلری ہماری والی ہوگی، تب ہم سمجھیں گے نا۔ تو اب میں آپ کو، جب آپ یہ سمجھ گئے کہ ہر لینگویج کی لیمیٹیشن ہوتی ہے، ہم انسانوں کی جتنی لینگویج یہ بھی لمیٹڈ ہے، سب ملا لیں تب بھی لمیٹڈ ہے، کیونکہ بہت سے ایسے اعلیٰ مفاہیم کہتے ہیں، یعنی بہت ہائر لیول کے کانسیپٹ ہیں جو الفاظ میں بیان نہیں ہو پاتے۔ ویسی بھی بات ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس سچویشن میں، جہاں جہاں قرآن میں آیا لعنت، جہاں جہاں قرآن میں آیا اللہ چال چلتا ہے، جہاں جہاں قرآن میں آیا اللہ انتقام یعنی بدلہ لیتا ہے، جہاں جہاں قرآن میں آیا مثلا اللہ گمراہ کر دیتا ہے، وہاں یہ مطلب نہیں ہے جو ہم اپنے والا سمجھے ہوئے ہیں ہماری جو لینگویج کا ہے، بلکہ مجبوری ہے، اللہ اس کے علاوہ کوئی لینگویج استعمال بھی نہیں کر سکتا تھا، انسانوں کی تو زبان میں بات کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں مطلب یہاں پر کیا ہوتا ہے، جہاں جہاں لعنت آیا، جہاں گمراہ آیا، جہاں مثلا کہہ رہا ہوں انتقام آیا، جہاں چال چلنا آیا، وہاں پر بات ساری ہوتی کہ اللہ نے جو کچھ خاص فیورز کیے ہوئے ہیں اس انسان کو وہ لے لیتا ہے واپس، جو انسینٹیوز دیے ہوئے ہیں، جو خاص کچھ فیورز کیے ہوئے ہیں وہ واپس لے لیتا ہے۔ مثال دے دوں میں آپ کو، مثال قرآن سے ہی دے رہا ہوں، بنی اسرائیل کے بارے میں، یعنی یہودیوں کے بارے میں، اور یہ سورہ نساء یعنی چیپٹر نمبر 4 قرآن کا، اس کی آیت نمبر 155 سے 161 تک
155 سے 161 تک کی آیتیں، وہاں پر یہ آیا کہ جب یہودیوں نے بہت سارے گناہ کیے، یہ 10 گناہ گنائے ہیں اللہ نے، ان 7 آیتوں میں 10 گناہ گنائے ہیں، یہ جو 10 گناہ کیے یہودیوں نے، اس کی وجہ سے اللہ نے کچھ وہ چیزیں جو ان کے لیے پہلے سے حلال تھیں، جائز تھیں، الاؤڈ تھیں، وہ بھی حرام کر دی۔ اب یہ خاص فیور تھا اللہ کا، اس نے وہ فیور واپس لے لیا، کہا آج سے یہ نہیں کھاؤ گے۔ اب اس کو آپ بدلہ لینا کہیں، چال چلنا کہیں، لعنت بھیجنا کہیں، گمراہ کر دینا کہیں، یہی ہے جو بھی ہے کہ ہم آج تک جو ہم نے، جیسے آپ اپنے بچے کی سزا کرتے ہیں کہ آج تم نے بہت کھیل کھیلا، آج 5 گھنٹہ کھیلے، جبکہ تمہیں الاؤڈ کیا تھا 2 گھنٹے کے لیے، تو تم نے اپنی لمٹ کراس کی، اب کل 3 دن تم نہیں کھیلو گے۔ تو اب اس کو آپ جو بھی کوئی نام دیں، بدلہ لینا، گمراہ کرنا، چال چلنا، جو کچھ کہیں، لعنت بھیجنا، یہی ہے اللہ کا کہ وہ فیورز واپس لے لیتا ہے۔ ایک اور مثال دے رہا ہوں، قرآن میں ایک قصہ آیا ہے، ایک باغ تھے کچھ، وہ جو ہے باغ میں بہت اچھے پھل بھی ہوتے تھے، بہت زیادہ پیداوار تھی، خوب پھل ہوتے تھے، ان کے بیچ جو بہنے والی نہر تھی وہ بھی بڑے میٹھے پانی کی تھی، پورا قصہ موجود ہے قرآن میں۔ پھر جب وہاں کے لوگوں نے، اسی باغ اور اسی بستی کے لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی، نعمتوں کو برباد کیا، تو اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کے باغوں کے پھل کو بالکل بدمزہ کڑوا بنا دیا اور ان کی پیداوار بھی ختم کر دی، یعنی بہت کم کر دی، اب بس کچھ پھل اگتے تھے، باقی ختم۔ تو اب یہ آپ عذاب کہیں، اس کو انتقام کہیں، اللہ کی چال کہیں، جو بھی کہیں، اللہ کا ایک فیور تھا، زیادہ پھل ہوتے تھے، میٹھے پھل ہوتے تھے، وہ اس نے واپس لے لیا۔ تو اب اس کو آپ کیوں اتنا ہنگامہ مچائے ہیں؟ اللہ ہمارا مالک ہے، ہم کو سزا دے سکتا ہے۔ آپ باپ ہو کر کے بیٹے کو سزا دے سکتے ہیں، جبکہ آپ نے بیٹے کو بنایا نہیں ہے۔ تو اللہ جس نے ہم کو بنایا ہے، کیا اتنا نہیں کر سکتا کہ اپنے کچھ فیورز واپس لے لے؟ کچھ ہی، اس کے بعد بھی بہت سے بچے رہتے ہیں، ہم سانس لیتے رہتے ہیں، دل دھڑکتا رہتا ہے، رگوں میں خون بہتا رہتا ہے، اور بہت سارے فیورز تو باقی رہتے ہیں، پھر بھی کچھ لے لیتا ہے واپس، یہی جیسے باغ کے پھل اس نے کڑوے کر دیے، جاؤ۔ تو اب یہ جو سزا ہے، اس کو آپ انتقام کہیں یا جو کہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ ذرا اس بارے میں ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا، انشاءاللہ آپ بھی اسی نتیجے پہنچیں گے جس پر ہم پہنچے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔